ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی، ایمان پر فاطمہ یا الہی۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ کی رضا کے لیے اور ثواب بڑھانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کر لیں، رضا الہی کے لیے، حصول ثواب کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے، فیضان امام اعظم پانے کے لیے آج کے اس بیان میں شریک رہوں گا۔ تعظیم علم دین کی خاطر جتنا ہو سکا دو زانوں بیٹھ کر کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنوں گا، اور جو باتیں سنوں گا اسے یاد رکھوں گا، عمل کروں گا، دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، جو مجھ پر روز جمعہ درود شریف پڑھے گا میں قیامت کے دن اس کی شفاعت کروں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد۔ حضرت سیدنا داتا گنج بخش علی حجویری حنفی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت علیہ رحمت اللہ الواحد سے خاص عقیدت رکھتے تھے۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک روز سفر کرتا ہوا ملک شام میں مؤذن رسول حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے روضہ مبارک پر حاضر ہوا۔ وہاں میری آنکھ لگ گئی اور میں نے اپنے آپ کو مکہ معظمہ میں پایا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبیلہ بنی شیبہ کے دروازے پر موجود ہیں، اور ایک عمر رسیدہ شخص کو کسی چھوٹے بچے کی طرح اٹھائے ہوئے ہیں۔ میں فرط محبت سے بے قرار ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدموں کو بوسہ دیا۔ دل ہی دل میں اس بات پر حیران تھا کہ یہ ضعیف شخص کون ہے۔ اتنے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قوت باطنی اور علم غیب کے ذریعے میری حیرت اور تعجب کی کیفیت جان گئے، اور مجھے مخاطب کر کے فرمایا، یہ ابو حنیفہ ہیں اور تمہارے امام ہیں۔ تو سیدنا داتا گنج بخش رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنا یہ خواب بیان فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کہ اس سے مجھے معلوم ہو گیا کہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا شمار یہ ان لوگوں میں سے ہیں جن کے اوصاف شریعت کے قائم رہنے والے احکام کی طرح قائم و دائم ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ حسن اخلاق کے پیکر محبوب رب اکبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے اس قدر محبت فرماتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امام اعظم سے جو محبت ہے
اس سے یہ نتیجہ بھی نکلتا ہے کہ جس طرح ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطا ممکن نہیں، اسی طرح اللہ عز و جل اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کرم سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی خطا سے محفوظ ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی بڑی عظمت و شان ہے، اور اس حکایت کو جو ہم نے سنا تو جہاں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی عظمت و شان معلوم ہوئی، تو وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی عطا سے دلوں کے حالات سے باخبر ہیں۔ جبھی تو خواب میں سیدنا داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دل میں پیدا ہونے والے سوال کا جواب عطا فرمائے کہ تمہارے امام ابو حنیفہ ہیں۔ تو یہ تو خواب تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تو عطائے خداوندی سے اپنی حیات ظاہری میں بھی کئی غیبوں کی خبریں عطا فرمائی ہیں۔ چنانچہ سیدنا انیسہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ مجھے میرے والد محترم نے بتایا کہ میں بیمار ہوا تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے اور دیکھ کر ارشاد فرمایا کہ تمہیں اس بیماری سے کوئی حرج نہیں ہوگا، لیکن تمہاری اس وقت کیا حالت ہوگی جب تم میرے وصال کے بعد نابینا ہو جاؤ گے۔ یہ سن کر والد صاحب جو تھے انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس وقت حصول ثواب کی خاطر صبر کروں گا۔ فرمایا اگر تم ایسا کرو گے تو بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ چنانچہ صاحب شیریں مقال ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظاہری وصال کے بعد ان کی بینائی جاتی رہی، پھر ایک عرصے کے بعد اللہ عز و جل نے ان کی بینائی لوٹا دی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، اس روایت کو سن کر ہو سکتا ہے کہ شیطان کسی کے دل میں یہ وسوسہ ڈالے کہ غیب کا علم یہ صرف اللہ کو ہے، یعنی اللہ ہی کو ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غیب کی خبر کیسے دے دی؟ تو عرض ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ عز و جل عالم الغیب والشہادہ ہے، اس کا علم غیب ذاتی ہے، ہمیشہ سے ہے، جبکہ انبیاء کرام علیہ السلام اور اولیاء عظام کا علم غیب یہ عطائی ہے، اور ہمیشہ سے بھی نہیں، انہیں جب سے اللہ نے بتایا تب سے ہے، جتنا بتایا اتنا ہے۔ اب رہا یہ کہ کس کو کتنا علم غیب ملا، تو یہ تو دینے والا جانے اور لینے والا جانے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا علم غیب سبحان اللہ، اس کے بارے میں پارہ 30 سورہ تکویر کی آیت نمبر 24 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَنِينٍ، ترجمہ کنز ایمان، اور یہ نبی غیب بتانے میں بخیل نہیں۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں، تفسیر خازن میں ہے کہ مراد یہ ہے کہ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس علم غیب آتا ہے تو تم پر اس میں بخل نہیں فرماتے بلکہ تمہیں بتاتے۔ تو اس آیت و تفسیر سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو علم غیب بتاتے ہیں، اور ظاہر بتائے گا وہی جو خود بھی جانتا ہو۔ تو بہرحال میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک غیب کی خبر دیتے ہوئے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ علم اگر ثریا پر معلق ہوتا تو اولاد فارس سے کچھ لوگ اسے وہاں سے بھی لے آتے۔ یہ مسند احمد کی حدیث میں ہے۔ حضرت سیدنا امام ابن حجر مکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اس حدیث پاک سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات بابرکت مراد ہے۔ تو اس میں اصلاً شک نہیں
کیونکہ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے زمانے میں اہل فارس میں سے کوئی شخص علم میں اس مرتبے تک نہ پہنچا جس مرتبے تک امام اعظم پہنچے، بلکہ ان کے شاگردوں کے علمی مرتبے تک بھی رسائی نہ ہوئی۔ تو اس میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کھلا معجزہ بھی ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے غیب کی خبر دی جو ہونے والا ہے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کی مختصر سیرت کے حوالے سے یہ بھی ہمارے علم میں ہونا چاہیے کہ جیسا کہ آپ کا نام ویسے تو ابو حنیفہ کے نام سے مشہور ہے، مگر ابو حنیفہ آپ کا نام نہیں تھا۔ ہمارے امام اعظم کا نام نعمان ہے اور والد گرامی کا نام ثابت، اور ابو حنیفہ جو ہے وہ آپ کی کنیت ہے اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ 80 سنہ ہجری میں کوفہ میں پیدا ہوئے اور 70 سال کی عمر پا کر 2 شعبان المعظم سن 150 ہجری میں وفات پائی، اور آج بھی بغداد شریف کے قبرستان خیزران میں آپ کا مزار فائز الانوار مرجع خلائق ہے۔ ائمہ اربعہ یعنی چاروں امام، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد بن حنبل، یہ چاروں امام برحق ہیں، اور ان چاروں کے خوش عقیدہ مقلدین آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ چاروں اماموں میں بلند مرتبہ ہیں۔ اس کی ایک وجہ علماء یہ فرماتے ہیں کہ ان چاروں میں سے وہ آپ تابعی ہیں، یعنی تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے ایمان کی حالت میں کسی صحابی سے ملاقات کی ہو اور ایمان پر اس کا خاتمہ ہوا ہو۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مختلف روایات کے تحت چند صحابہ سے ملاقات کا شرف حاصل کیا اور بعض صحابہ کرام سے براہ راست پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات بھی سنے ہیں۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، جب بزرگوں کے ایام آتے ہیں تو الحمدللہ مدنی چینل پر بھی اس کے سلسلے ہوتے ہیں، اور ویسے بھی ہمیں بھی چاہیے کہ جب بزرگوں کے ایام آئیں تو ان کی سیرت کا مطالعہ کریں، اسٹڈی کریں، اپنے بچوں کو بتائیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ سیدنا ابو نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی حیت و حالت، چہرہ، لباس اور جوتے اچھے ہوتے تھے، اور اپنے پاس آنے والے ہر شخص کی مدد فرماتے تھے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قد درمیانہ تھا، تمام لوگوں سے زیادہ احسن انداز میں کلام فرماتے اور کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے تھے۔ اور یہاں پر امیر علیہ سنت کا ایک ارشاد یاد آ رہا ہے، آپ اکثر مدنی مذاکروں میں ارشاد فرماتے کہ اچھی خوشبو جو لگاتے نا تو اچھی خوشبو کا استعمال یہ حافظے کو مضبوط کرتا ہے، اور خاص کر نمازوں کے اوقات میں یہ خوشبو لگانا چاہیے۔ اہتمام، نماز کی تیاری، نماز کی تعظیم کی نیت سے کریں گے، اس کا ثواب بھی ملے گا۔ تو امام اعظم کثرت سے خوشبو استعمال فرماتے، اور جب باہر تشریف لاتے تو اچھی خوشبو سے پہچانے جاتے تھے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ دن بھر علم دین کی اشاعت کے ساتھ ساتھ قرآن پاک کی تلاوت اور ساری رات عبادت اور ریاضت میں بسر کرتے تھے۔ حضرت مسعر بن کدام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں کہ میں امام اعظم کی مسجد میں حاضر ہوا، فجر کا وقت تھا، تو میں نے دیکھا کہ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد امام اعظم سارا دن لوگوں کو علم دین پڑھاتے رہے۔ اس دوران صرف نمازوں کے وقفے ہوئے، عشاء کی نماز ہوئی تو امام اعظم اپنے مکان عالی شان میں تشریف لے گئے۔ تھوڑی دیر بعد خوشبوئیں لگائے، فضائیں معطر کیے، پھر مسجد میں تشریف لے آئے اور مسجد کے کونے میں نوافل میں مصروف ہو گئے، یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی۔ اب مکان پر تشریف لے گئے اور لباس تبدیل کر کے واپس آئے اور نماز فجر باجماعت ادا کی، اور کل کی طرح دوبارہ درس و تدریس کا سلسلہ سارا دن جاری رہا۔ میں نے سوچا آج بہت تھک گئے ہوں گے، آج آرام کریں گے، مگر عشاء کے بعد پھر دوسری رات کی طرح معمول رہا، نفل پڑھتے رہے، پھر تیسرا دن بھی اسی طرح اور رات بھی اسی طرح گزاری۔ فرماتے ہیں کہ میں بے حد متاثر ہوا
اور میں نے فیصلہ کر لیا کہ عمر بھر ان کی خدمت میں رہوں گا، چنانچہ میں نے ان کی مسجد ہی میں مستقل قیام اختیار کیا، اور اپنی جب تک میری حاضری رہی امام اعظم کے پاس، میں نے دن میں کبھی ان کو بے روزہ اور رات میں کبھی عبادت و نوافل سے غافل نہیں دیکھا۔ البتہ زور سے قبل آپ تھوڑی دیر آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، زندگی مختصر ہے، اس مختصر سی زندگی میں ہی عبادت کے کچھ معاملات ہمیں بھی اپنانے ہوں گے۔ ہم اپنے آپ کو بہت مصروف پاتے ہیں، ٹائم نہیں ہے، ٹائم نہیں ہے، یہ نعرہ عام طور پہ لگایا جاتا ہے، لیکن اگر اس ٹائم نہیں ہے میں ہماری جو مصروفیت ہے اس میں اگر نمازیں نہیں ہیں، علم دین سیکھنا ہی نہیں ہے، اور جناب تلاوت نہیں ہے، کوئی نیکی کا کام ہی نہیں ہے، تو ایسی مصروفیت تو کہیں ہمیں دھوکے میں مبتلا نہ کر دیں۔ تو ٹھیک ہے، مصروفیت تو ہونی ہی چاہیے۔ جو کرنے کے کام نہیں کرتا ہے، امیر اہل سنت فرماتے ہیں وہ نہ کرنے والے کاموں میں لگ جاتا ہے۔ تو اپنے روزمرہ کے شیڈول میں ہمیں عبادت کے لیے بھی، تلاوت کے لیے بھی، نیکی کی دعوت عام کرنے کے لیے بھی ہمیں اپنا شیڈول رکھنا چاہیے۔ اپنے روزمرہ کے معاملات میں صرف اور صرف دنیا کے لیے نہیں، آخرت کا سودا بھی تو کچھ ہونا چاہیے۔ امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، یہ درس و تدریس یعنی لوگوں کو درس دیتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن ساتھ ہی حصول رزق حلال کے لیے تجارت کا پیشہ بھی اختیار فرمایا تھا، اور آپ تجارت میں بھی لوگوں سے بھلائی، خیر خواہی اور شرعی اصولوں کی نہ صرف پاسداری کرتے بلکہ ساتھ میں کام کرنے والوں کو بھی تاکید فرماتے تھے۔ آپ کا انداز تجارت کیسا تھا سنیے۔ سیدنا حفص بن عبد الرحمن رحمۃ اللہ تعالی علیہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ساتھ تجارت کرتے تھے اور انہیں مال تجارت بھیجا کرتے۔ ایک بار ان کے پاس کچھ سامان بھیجتے ہوئے فرمایا کہ اے حفص، فلاں کپڑے میں کچھ عیب ہے، جب تم اسے فروخت کرو تو عیب بیان کر دینا۔ سیدنا حفص رحمت اللہ تعالی علیہ نے مال تجارت فروخت کر دیا اور بیچتے ہوئے عیب بتانا بھول گئے، جو کمزوری تھی، جو نقص تھا، جو فالٹ تھا وہ بتانا بھول گئے، اور یہ یاد بھی نہ رہا کہ کس کو بیچا ہے۔ جب امام اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ کو علم ہوا تو آپ نے تمام کپڑوں کی قیمت صدقہ کر دی۔ تو یہ امام اعظم کا تقوی کہ آپ کا جو پارٹنر تھا، جو شریک دار تھا تجارت میں، اس نے بھولے سے عیبدار چیز بیچ دی تو آپ نے اس کی قیمت کو اپنے استعمال میں نہیں لائے۔ اور آج معاشرے کی حالت یہ کس قدر بگڑی ہوئی ہے کہ بھولے سے نہیں بلکہ جان بوجھ کر، اور جان بوجھ کر بھی ایسے کہ قسمیں کھا کر، عیب چھپا کر چیزیں فروخت کر دی جاتی ہیں۔ تو ہماری اخلاقی حالت یہ اس قدر کمزور ہو گئی کہ اگر بچے کو بھی کاروبار کرواتے ہیں اور وہ جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کسی کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائے تو اس کو تھپکی دیتے، شاباشی دیتے، بڑا ہوشیار ہے، یہ بڑا ترقی کرے گا، یہ کاروبار سیکھ گیا ہے۔ یعنی جس نے لوٹا تو بڑے یہ کہتے ہیں کہ کاروبار اب کرنا سیکھا ہے، کسی نے کسی کو دھوکہ دیا اور چکنی چپڑی باتیں کر کے اس کو سامان تھما دیا تو اب کہتے ہیں کہ یار یہ اب سیکھا، یہ کاروبار کر رہا، اب آیا اس کو، اب اس کو الگ دکان کر دو، اب اس کو الگ کاروبار کر دو، کہ اب یہ سمجھا ہے کہ مارکیٹ میں کاروبار کیسے ہوتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہماری باؤنڈری ہے، ہمارا دین اسلام ہمیں زندگی گزارنے کے اصول سکھاتا ہے کہ آپ کو اگر تجارت کرنی ہے تو اس موقع پر یہ بات کرنی ہے، اور جہاں بچوں کا تو ہمیں تربیت کرنی ہے کہ بیٹا جھوٹ بول کر یا دھوکہ دے کر یہ کاروبار نہیں کرنا چاہیے، ورنہ اس کا وبال کیا ہوگا؟ اس کا وبال یہ ہوتا ہے کہ کاروبار کو زوال آتا ہے، کاروبار کو زوال آتا ہے، یعنی بعض اوقات رقم تو بڑھتی ہے مگر برکت چلی جاتی ہے۔ آپ نے جھوٹ بول کر لاکھوں لاکھ روپے کمائے، لیکن کہاں گئے وہ لاکھوں لاکھ روپے؟ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، دنیا میں بھی اس کی بے برکتی اور آخرت میں یہ ذلیل و رسوا کرے گا یہ مال، اور کہیں اس کے سبب عذاب الہی کے حقدار نہ ہو جائیں۔
لہذا دھوکہ دینے والے جو ہیں وہ تو اس حدیث پاک کو اگر چاہیں تو اپنی دکان پر بڑے الفاظوں میں لکھ کر لگا دیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ تو ہم میں سے کون پسند کرتا ہے بھائی مجھے کوئی کمزور چیز دے دے، ملاوٹ والی چیز دے دے؟ کوئی کمزور، کوئی چاہتا ہے کہ بھائی میں نے جو یہ گھڑی خریدی ہے اور یہ مطلب اصلی سمجھ کر خرید رہا ہوں اور یہ ہے 2 نمبر، مطلب یہ نکلی گھڑی ہے، یہ وہ کمپنی کا نام لکھا ہے لیکن یہ کمپنی کی ہے نہیں۔ کوئی ہم میں سے چاہتا ہے؟ جب ہم نہیں چاہتے تو کوئی ہم سے کیوں چاہے گا؟ اسی طرح کوئی یہ پسند نہیں کرے گا کہ مجھے ملاوٹ والا مال ملے، مجھے دھوکہ دے کر یا جھوٹ بول کر کوئی مال دے، مجھ سے سود لیا جائے، مجھ سے رشوت لی جائے، میرے بھولے پن کا فائدہ اٹھا کر کوئی میری جیب خالی کر دے، کوئی پسند نہیں کرتا ہے۔ تو یقیناً کوئی شخص اپنے لیے باتیں پسند نہیں کرے گا تو اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے ایسا کیوں سوچا جاتا ہے؟ اور دھوکہ جو ہے یہ تو اتنا بڑا ایک وبال ہے ہماری معاشرے کا کہ اس میں تو دن بدن بڑھتے ہی جا رہے انداز۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر کے پاس سے گزرے تو اپنا ہاتھ شریف اس میں ڈال دیا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انگلیوں نے اس میں تری پائی، گیلا تھا اندر سے۔ فرمایا اے غلے والے یہ کیا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ تجارتی چیز میں عیب پیدا کرنا بھی جرم ہے اور قدرتی پیدا شدہ عیب کو چھپانا بھی جرم۔ دیکھو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بارش سے بھیگے غلے کو چھپانا ملاوٹ ہی میں داخل فرمایا ہے۔ اور آج کیا ہے انداز؟ پچھلے ہفتے جو مدنی مذاکرہ ہوا، امیر اہل سنت نے اس میں مختلف فروٹ جو بیچے جاتے ہیں اس کے بارے میں مطلب بتایا کہ مطلب لوگوں میں مشہور ہے کہ بھئی یہ ہرا تربوز جو ہوگا نا یہ میٹھا ہوگا، تو اب اس پہ کلر کر کے بیچا جاتا ہے۔ لوگ کاٹ کر اس کو چیک کرتے ہیں کہ یار یہ اندر سے سرخ لال ہوگا نا تو جناب یہ میٹھا ہوگا، تو جناب اس کو اندر انجیکشن لگایا جاتا ہے اس کو لال کرنے کے لیے، میٹھا کرنے کے لیے سکرین کے انجیکشن لگائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے جو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ اس سے توبہ کریں۔ اللہ عز و جل ہمیں شرعی اصولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے کاروبار میں جھوٹ بولنے اور دھوکہ دہی کی آفت سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو مسلمانوں کو دھوکہ دینا یہ بہت ہی بری عادت ہے۔ یاد رکھیے کہ اگر ہم نے جھوٹی قسمیں کھا کر عیبدار چیز بتائے بغیر بیچی تو ہم نے خریدار کی حق تلفی کی، جس کا بدلہ ہمیں قیامت کے دن دینا ہوگا۔ تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ زبان کی حفاظت بھی فرماتے، بہت کم گفتگو فرماتے ہیں۔ حضرت شریک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ اکثر خاموش رہنے والے، انتہائی ذہین، بہت بڑے فقیہ ہونے کے باوجود لوگوں سے بحث و مباحثہ سے بچنے والے تھے۔ حضرت ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بارگاہ میں عرض کی کہ امام اعظم غیبت سے اتنے دور رہتے ہیں کہ میں نے کبھی ان کو دشمن کی غیبت کرتے ہوئے بھی نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز و جل کی قسم آپ اس معاملے میں بہت سمجھدار ہیں کہ کسی ایسی چیز کو اپنی نیکیوں پر مسلط کریں جو انہیں دوسرے کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیں۔ غیبت کرنے سے جو نیکیاں ہیں وہ دوسرے کے اعمال میں منتقل ہو جاتی ہیں۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یہ غیبت سے بچتے تھے۔ تو اے عاشقان امام اعظم، سیرت کا مطالعہ یا بزرگوں کی سیرت پڑھنے، ان کا بیان سننے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، حضرت بکیر بن معروف رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے امت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں امام اعظم ابو حنیفہ سے زیادہ حسن اخلاق والا کسی کو نہیں دیکھا۔
تو اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق بھی اچھے فرمائے اور ہمیں زبان کی آفتوں سے محفوظ فرمائے کہ یہ زبان جو ہے یہ بہت بڑے بڑے زخم دیتی ہے۔ اللہ امام اعظم کا صدقہ نصیب فرمائے۔ کسی نے ایک بڑی پیاری بات ایک جملے میں بھیجی کہ چاقو، نیزہ، تلوار یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ زخم دیتا ہے۔ چاقو، نیزہ، تلوار یہ آپس میں لڑ رہے تھے کہ کون زیادہ زخم دیتا ہے۔ الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے، الفاظ پیچھے بیٹھے مسکرا رہے تھے کہ چاقو سے، نیزے سے، تلوار سے تو ابھی کوئی وار کرے وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے تو بچ جاتا ہے، لیکن الفاظ کے زخم ایسے جو فوراً لگتے ہیں۔ کوئی اگر کسی کو کچھ کہہ دے تو کہا جاتا ہے نا کہ اس زبان کا نشانہ کبھی خطا نہیں ہوتا ہے۔ تو اللہ امام اعظم ابو حنیفہ کے صدقے ہمیں زبان کی احتیاط نصیب فرمائے، اور جن جن کا ہم سے دل دکھا اللہ ان کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ اور یہ کہ معافی تلافی مانگنی چاہیے، خاص کر شعبان المعظم میں ہمارا ایک ذہن بنتا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے معافی تلافی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے اور ہمیں فضول کلاموں سے، فضول کاموں سے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ سبحان اللہ، آپ کی سیرت کا ایک بڑا پیارا پہلو یہ بھی سنیے۔ امیر علیہ سنت اپنی کتاب نیکی کی دعوت میں نقل کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امام اعظم جامع مسجد کوفہ کے وضو خانے میں تشریف لے گئے۔ ایک نوجوان کو وضو کرتے دیکھا، اس سے وضو کے استعمال شدہ جو پانی کے قطرے تھے وہ ٹپک رہے تھے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے بیٹے، ماں باپ کی نافرمانی سے توبہ کر لیں۔ اس نے فوراً عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرے ٹپکتے دیکھے تو فرمایا اے میرے بھائی تو بدکاری سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ ایک اور شخص کے وضو کے قطرات ٹپکتے دیکھے تو فرمایا شراب نوشی اور گانے باجے سننے سے توبہ کر لے۔ اس نے عرض کی میں نے توبہ کی۔ امام اعظم ابو حنیفہ پر کشف کے باعث چونکہ لوگوں کے عیوب ظاہر ہو جاتے تھے، آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے بارگاہ خداوندی میں اس کشف کے ختم ہو جانے کی دعا مانگی۔ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرما لی، جس سے آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کو وضو کرنے والوں کے گناہ جھڑتے نظر آنا بند ہو گئے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ امام اعظم کی ایک کرامت تھی کہ آپ یوں آپ پر ظاہر ہو جاتا تھا، لیکن یہاں پر وہ لوگ درس عبرت حاصل کریں کہ جو امام اعظم کی محبت کا بھی دم بھرتے مگر زبردستی آڑے ترچھے سوالات یعنی کراس کوسچن کر کے لوگوں کے عیبوں کی ٹٹول میں رہتے۔ پتہ تو چلے یار کیا آج کوئی خبر آئی ہے، یار آج میسج چلا ہے، یار میں نے اس طرح سنا ہے، ذرا بتا تو صحیح خبر کیا اندر کی۔ اب اس طرح سے لوگوں کے عیوب میں ٹٹول کرتے رہنا، بلا مصلحت شرعی ارادتاً کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا، یعنی بلا مصلحت شرعی کسی مسلمان کا عیب معلوم کرنا گناہ، حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ پارہ 26 سورۃ الحجرات آیت نمبر 12 میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ترجمہ کنز الایمان، اور عیب نہ ڈھونڈو۔ تو اگر اس عیب کو دوسرے پر اس طرح ظاہر کیا کہ اس کو پتا ہو کہ فلاں کا عیب ہے تو یہ ایک اور گناہ ہوا، اور اگر وہ عیب کسی عالم دین کا تھا اور اس کو ظاہر کیا تو گناہ میں اور بھی ایڈیشن ہو جائے گا، اور بڑھ جائے گا گناہ۔ حجت الاسلام امام محمد غزالی رحمت اللہ تعالی علیہ کیمیائے سعادت میں فرماتے ہیں عالم کی غلطی بیان کرنا دو وجہ سے حرام ہے۔ ایک تو اس لیے کہ یہ غیبت ہے، دوسرا اس لیے کہ لوگوں میں جرت پیدا ہوگی اور اس کو دلیل بنا کر اس کی پیروی کریں گے، یعنی بے باکی کے ساتھ اسی طرح کی غلطیاں کریں گے، اور شیطان بھی اس غلطیوں میں پیروی کرنے والے کی مدد کے لیے اٹھ کھڑا ہوگا اور گناہوں پر دلیر بنانے کے لیے اس سے کہے گا کہ تو بھی یوں یوں کر، فلاں عالم سے بڑھ کر تو پرہیزگار نہیں ہے۔ تو جتنے زیادہ لوگوں کو اس خطا پر مطلع کرے گا گناہوں میں اضافہ ہوتا چلا جائے گا۔ تو اگر ہمیں کسی کا عیب، کسی کی کمزوری پتہ چل جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ عیبوں کو چھپانا چاہیے،
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس نے مومن کی پردہ پوشی کی گویا اس نے زندہ درگور کی گئی بچی کو زندہ کر دیا۔ ایک اور ارشاد سنیے، جو کسی مسلمان کی تکلیف دور کرے اللہ عز و جل قیامت کی تکلیفوں میں سے اس کی تکلیف دور فرمائے گا، اور جو کسی مسلمان کی عیب پوشی کرے تو خدائے ستار قیامت کے روز اس کی عیب پوشی فرمائے۔ ایک اور روایت میں ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے بھائی کا عیب دیکھ کر اس کی پردہ پوشی کر دے تو وہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا قیس بن ربی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ امام اعظم ابو حنیفہ اپنی کمائی سے مال تجارت جمع کرتے، پھر اس سے کپڑے خرید کر مشائخ، محدثین اور حاجت مندوں کو پیش کرتے، اور حاجت مندوں سے فرماتے اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرو کہ اسی نے تمہیں یہ عطا فرمایا، اللہ عز و جل کی قسم میں نے اپنے مال میں سے کچھ بھی نہیں دیا۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں کوئی شخص حاضر ہوتا، اس کے متعلق دریافت کرتے، اگر وہ محتاج ہوتا اسے کچھ عطا فرماتے۔ ایک شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا، اس کے کپڑے بوسیدہ تھے، جب لوگ چلے گئے تو امام اعظم نے اس کو بیٹھنے کا اشارہ فرمایا۔ جب وہ تنہا رہ گیا، سب لوگ چلے گئے تو آپ نے فرمایا کہ اس مصلے کے نیچے کچھ رکھا ہے وہ لے لو۔ اس نے مصلہ اٹھایا تو 1000 درہم تھے۔ آپ نے فرمایا یہ درہم لو اور اپنی حالت اچھی کر لو۔ تو اس نے عرض کی حضور میں تو خوشحال ہوں، نعمتوں میں ہوں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا کیا تمہیں یہ حدیث نہیں پہنچی کہ اللہ عز و جل پسند فرماتا ہے کہ وہ اپنی نعمت کا اثر بندے پر دیکھے؟ تجھے اپنی حالت بدلنی چاہیے تاکہ تیرا دوست تیری حالت سے غمگین نہ ہو۔ تو یہ معلوم ہوا کہ غریب مسلمانوں کی مدد کرنی چاہیے، اور وہیں یہ بھی معلوم ہوا کہ اپنی حالت اچھی رکھنی چاہیے۔ اگر اللہ نے کوئی نوازا ہے تو کپڑے صاف ستھرے ہوں، شکل صاف ستھری ہو، نہایا دھویا ہو، ورنہ بعض اوقات کہتے ہیں یار ہم اچھے کپڑے پہنیں گے تو لوگ ہم سے مانگنا شروع کر دیں گے۔ تو یہ ہم نے سنا کہ دین اسلام نے جہاں انسان کو شرک کی نجاستوں سے پاک کر کے ایمان کی دولت سے عزت و رفعت عطا فرمائی، وہیں ظاہری طہارت، صفائی ستھرائی، پاکیزگی کی اعلیٰ تعلیمات بھی دی ہیں۔ بدن کی پاکیزگی ہو یا لباس کی ستھرائی، ظاہری حیت کی عمدگی ہو یا طور طریقے کی اچھائی، مکان ساز و سامان کی بہتری ہو یا سواری کی دھلائی، الغرض ہر چیز کو صاف ستھرا اور جاذب نظر رکھنے کی دین اسلام میں تعلیم و ترغیب دی گئی۔ اور ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، ترجمہ کنز الایمان، بے شک اللہ پسند رکھتا ہے بہت توبہ کرنے والوں اور پسند رکھتا ہے ستھروں کو۔ تو ہماری امی جان ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ عابدہ زاہدہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا بے شک اسلام صاف ستھرا دین ہے، تو تم بھی نظافت حاصل کیا کرو کیونکہ جنت میں صاف ستھرا رہنے والا ہی داخل ہوگا۔ سبحان اللہ۔ اور ایک اور ارشاد سنیے، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جو لباس تم پہنتے ہو اسے صاف ستھرا رکھو، اپنی سواریوں کی دیکھ بھال کیا کرو، اور تمہاری ظاہری حیت ایسی صاف ستھری ہو کہ جب لوگوں میں جاؤ تو تمہاری عزت کریں۔ تو ہمارا پیارا دین ہمیں باطنی صفائی ستھرائی کے ساتھ ساتھ ظاہری ستھرائی کا بھی درس دیتا ہے، لہذا ہمیں چاہیے کہ صفائی کا خاص خیال رکھیں۔ اور یہاں پر ایک بات اور بھی عرض کروں گا کہ اگر ہم کسی کے یہاں دعوت میں جائیں، مطلب اسی ہفتے میں ہماری کسی مالدار آدمی کے یہاں دعوت ہے، ہم نے وہ کپڑے الگ کیے ہوئے ہوں گے، بالکل صاف ستھرے ہو کر چمک دمک کر، گھڑیاں بھی الگ رکھی ہوں گی، سوٹ بھی الگ رکھا ہوگا، جوتے چپل بھی الگ ہوں گے کہ نہیں جناب وہاں جانا ہے تو اس طرح تیار ہو کر جانا ہے۔
اور مسجد میں جب آتے ہیں تو نماز کے لیے جب آتے ہیں تو، اور خاص کر ان میں وہ لوگ خیال کریں جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے جاتے ہیں، یعنی یوں سمجھ لیں کہ نائٹ ڈریس جو ہوتا ہے، رات کا جو لباس ہوتا ہے مخصوص، ایک چھوٹی سی شرٹ ہوتی ہے اور ایک پاجامہ پہنا ہوتا ہے، اب یہ پہن کر نماز پڑھنے آ گئے۔ اب ایمانداری سے سوچیں کہ اس حالت میں آپ کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ کہاں جانا پسند کرتے ہیں؟ آپ بتائیں کہ اللہ کی بارگاہ میں جب حاضر ہوں ہمارا لباس کیسا ہونا چاہیے؟ صاف ستھرا۔ امام اعظم ابو حنیفہ آپ نے نمازوں کے لیے، خاص کر رات کی عبادت کے لیے، آپ کا لباس ہی الگ ہوا کرتا تھا، قیمتی لباس پہنا کرتے تھے، عطر لگایا کرتے تھے، معطر رہا کرتے تھے۔ تو خاص کر ہمیں مسجد میں جب تک آنا جانا ہو ہم اس کا بھی خصوصی اہتمام کریں، اور تعظیم، مسجد کی تعظیم کی نیت سے آنے سے پہلے غسل کریں، اچھی طرح وضو کریں، مسواک کریں، اور خوشبو لگا کر صاف ستھرا لباس پہن کر اب جب نماز کے لیے آئیں گے تو انشاءاللہ خشوع اور خضوع بھی حاصل ہوگا، نماز میں لذت بھی ملے گی۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلام بھائیوں، بڑا پیارا رسالہ امیر اہل سنت نے مرتب فرمایا، اشکوں کی برسات۔ یہ رسالہ مکتبۃ المدینہ سے ضرور حاصل کریں، ویب سائٹ سے چاہیں گے تو ڈاؤن لوڈ بھی ہو جائے گا، اس کو پڑھیں، بہت زبردست رسالہ ہے، چھوٹا سا رسالہ ہے۔ اور یہ جو رسالہ ہے امام اعظم کی وصیتیں، یہ عربی رسالہ ہے جس کی الحمدللہ المدینۃ العلمیہ نے ترجمہ کیا ہے، تو یہ رسالہ ضرور حاصل کریں۔ اور یہ رسالہ الحمدللہ بولتا رسالہ، یعنی دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر یہ آواز میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ اردو اتنی فریکوینٹ نہیں پڑھ سکتے تو آپ سن لیں اس کو، رسالے کو، انشاءاللہ معلومات میں زبردست اضافہ ہوگا۔ امام اعظم کی وصیتیں بڑے پیارے، اس میں آپ نے وصایا یعنی وصیتیں ارشاد فرمائی ہیں، ان کو ایک جگہ مرتب کیا گیا ہے، اس کو ضرور حاصل کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان پر